کے حوالے سے چند گروہوں کی تقسیم کی تھی کہ کچھ ایسے ہیں جو آل رسول سے تعصب رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اپنے تعصب کا اظہار نہیں کر سکتے، بہت جلدی سے آگے جا رہا ہوں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آل رسول سے محبت تو کرتے ہیں، نعتیں اور قصیدے تو پڑھتے ہیں، فضائل اور شان کو بیان کرتے ہیں، لیکن رسول کے بعد رستہ کسی اور سے انتخاب کرتے ہیں، راہ کسی اور کی انتخاب کرتے ہیں. اور ایک ایسا گروہ ہے جو محبت دین سے کرتا ہے اور اطاعت، آیت اطاعت سے متصل کر رہا ہوں، اطاعت بھی ان سے کر رہا ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ سنی اور یہ شیعہ، یہ دیوبند، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ مختلف مذاہب، یہ مسالک، لیکن جتنی ہم گفتگو کرتے جائیں، سال ہر سال بلکہ صدیاں گزر جائیں، جب تک ہم یہ نہ جان سکیں، جب تک ہم یہ نہ پہچان سکیں کہ شیعہ شیعہ کیوں ہے. دیکھیں، غلط ہونا، صحیح ہونا، یہ بات کی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ شیعہ شیعہ کیوں ہے، سنی سنی کیوں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بہت سارے دوست بعض جگہ پر جاتے ہیں اور بعض مفتیوں کی زبانوں سے اہل بیت کی شان سنتے ہیں، اچھی بات ہے، سنتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی آج تو اس مفتی صاحب نے تو سب سے بڑھ کے شان بیان کر دی. شان بیان کرنے سے پریشان نہیں ہونا، یہ ویسے ہے. اطاعت کے بغیر شان بیان کرنا ایسے ہے جیسے آپ چلتی ہوئی کشتی کی شان کو بیان کریں، چلتی ہوئی کشتی کی شان کو بیان کریں. کیا خوب کشتی ہے، کیا خوب چلتی ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا خوب حرکت ہے، کیا خوب انداز ہے. تعریف کرتے جائیں اس کشتی کی، لیکن بیچنے کی باری آئے کسی اور کشتی میں بیچ جائے. کیونکہ نبی نے کہا تھا نا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا. کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. گفتگو کر چکا ہوں، بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. کشتی نہیں کہا، کشتی نہیں کہا، کشتی نوح کہا. اب کشتی نوح کو دیکھنا ہے، کشتی نوح کو سمجھنا ہے. کشتی نوح کو سمجھیں گے تو اولاد رسول سمجھ میں آئے گی، اہل بیت سمجھ میں آئے گی. اب کشتی نوح کو دیکھتے ہیں، ایک طوفان ہے اور اس طوفان میں چلنے والی اگر تو بہت ساری کشتیاں ہو، جو کرے بات پہ ماشاءاللہ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی بات پہنچ رہی ہے سب تک؟ بھائی ہم کشتی نوح کو پہچانیں گے تو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. ہم طوفان نوح میں دیکھتے ہیں اگر تو تیرتی ہوئی کشتیاں ہو تو یہاں بھی کشتیاں ہوگی، لیکن اگر وہاں تیرتی ہوئی ایک کشتی ہو تو پھر یہاں بھی ایک ہونی چاہیے، پانچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ارے نوح کو جب موجے طوفان میں کنارہ مل گیا. طوفان نوح میں کشتی ہے، کشتیاں نہیں. اگر تو کشتیاں ہوتی تو پھر یہاں بھی کشتیاں ہوتی. کہنے والا کہہ سکتا تھا، مفتی کہہ سکتا تھا، محدث کہہ سکتا تھا کہ بھئی وہاں بھی کشتیاں تھی، یہاں بھی کشتیاں ہیں. اپنی مرضی ہے، اپنا شوق ہے، اپنا انتخاب ہے. کوئی کشتی آگ کا انتخاب کر لے، کشتی اسباب کا انتخاب کر لے، کشتی اصحاب کا انتخاب کر لے، کوئی کشتی ابو حنیفہ کا انتخاب کر لے، کوئی کشتی امام شافعی کا انتخاب کر لے، کوئی کشتی حنبل کا انتخاب کر لے. بھائی کیا کہا؟ کشتی اہل بیت ہے. آپ کچھ کہتے ہیں بھائی ہم محبت اہل بیت سے کرتے ہیں، ہم عقیدت اہل بیت سے کرتے ہیں، ہم نعرے اہل بیت سے لگاتے ہیں، لیکن فقہ فلا
کی ہے. بھائی فقہ ہو تو اہل بیت کی ہونی چاہیے, مذہب ہو تو اہل بیت کا ہونا چاہیے. مقام فکر ہے یہ جو نہ پرانا نعرے کہیں اور کے ووٹ کسی اور کو, ماشاءاللہ, جس کے نعرے ووٹ میں اسی کا ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے دعوت فکر ہے, کوئی جھگڑے کی بات نہیں, کوئی لڑائی کی بات نہیں. ایک سوال ہے کہ آخر ہمارا دوسروں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک کیس ہوتا ہے, عدالت میں کیس دائر ہوتا ہے, تو قاضی سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ مسئلے کی جانچ پڑتال کرتا ہے. تو جو ہے آپ کی مسئلے کی حکم بعد میں لگاتا ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتا ہے تجزیہ. ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک کیا ہوتا ہے خبر نگار. جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہو بیان کرتا ہے. بھائی تو مجھے بات ہے, خبر نگار کیا کرتا ہے, تجزیہ نہیں کرتا, بات کو اینالائز نہیں کرتا. بھائی کون سچا کون جھوٹا اس کو بیان نہیں کرتا. خبر نگار فقط واقعہ بیان کرتا ہے اور تجزیہ نگار کیا کرتا ہے, تجزیہ نگار ہونے والے واقعے کی تجزیہ کرتا ہے, اینالائز کرتا ہے, تحلیل کرتا ہے. ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, قاتل کون ہے, مقتول کون ہے. بھائی سن کے جاؤ, ہمارے مصر کے اندر قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ, ظالم بھی رضی اللہ, مظلوم بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا. تو بات ہو رہی ہے ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے, تجزیہ ہوتا ہے. ہم پہلے واقعہ تجزیے کے لیے کیا ضروری ہے کہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ ہوا کیا ہے. مثال دیتا ہوں, اگر آپ کے سامنے یہاں پر خیر آباد کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ, تو پہلے دیکھنا ہے کہ ایکسیڈنٹ کہاں پر ہوا, کیسے ہوا. اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ غلطی ہے یا اس گاڑی کی غلطی ہے یا اس گاڑی کی غلطی ہے. پہلے کیا ہے, واقعہ ہے اور پھر کیا ہے, تجزیہ ہے. اب مولوی نے کیا کہ تاریخ کو نہیں پڑھنا, تاریخ کو نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ اس لیے کہ جب واقعہ پہنچے گا تو پھر تجزیہ خود ہوگا. بھائی زبان کو بند کرنے کے لیے کیا ہے کہ تاریخ کو نہ پڑھو. اور اکثر جب سوال کیا جاتا ہے, آپ آج چلے جائے کہیں پر بھی کسی مسجد میں, کیا کہیں گے کہ تم شیعہ تو نہیں. معلوم یہ ہوا کہ سوال کرنے والے کا کہیں نہ کہیں تعلق درے علی سے ضرور ہوتا ہے. محمد والے محمد صلی جو کہ سوال ہوتا ہی وہاں ہے جہاں جواب آتا ہے. سوال ہوتا ہی وہاں ہے جہاں سنونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ بلند ہوتا ہے. وہاں سوال کیا ہوگا جہاں لولا علی لہٰذا کی آوازیں بلند ہو. ایک سوال پڑھ لے محمد والے محمد. بات سے بات نکل رہی ہے, بات چل رہی تھی تاریخ کی کہ بھائی تاریخ کو نہیں پڑھنا چاہیے. سنا ہوگا آپ نے بھی مختلف مفتی مولوی, جو مفتی ہے, ایک جو ہے فتوے کا مفتی ہے اور ایک کیا ہے, مفت کا مفتی ہے. لیکن مفت کا مفتی نہ بنا ہوتا تو یہ تاریخ کا انکار نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کے بستر پہ قرآن بھی چل کے آیا اور تاریخ کے بستر پہ حدیث میں چل کے آئی. اور تم نے جتنے فضائل لکھے وہ کیا کہتے ہیں, بھائی تاریخ میں سچ بھی ہے, تاریخ میں جھوٹ بھی ہے. میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص تھا کسی اور مسلک کا, کہا بھائی تاریخ قابل اعتماد نہیں ہے. میں چپ ہو گیا. تھوڑی دیر بعد کسی کی شان بیان کرنا شروع کر دی, تاریخی واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں نہیں مانتا. کہا آپ کو تو بغض ہے. میں نے کہا نہیں, ابھی چند سیکنڈ پہلے تم نے کہا تھا کہ
تاریخ قابل اعتماد نہیں. تو یہ عجیب بات ہے. جب بات تمہارے بارے کی ہو تو پھر تم درست ہو، اور جب بات خبیر کی ہو قابل اعتبار نہیں. جب بات پھر اشیر کی ہو تو پھر درست نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تاریخ کا نہیں ہے، مسئلہ تمہاری بیماری کا ہے، اور اس بیماری کا نام بغض علی ہے. ماشاء اللہ. رحمت اللہ، بغض علی، لعنت اللہ. بے شمار. بات تاریخ سے چل رہی ہے. کہتے ہیں شیعہ گڑے مردے اکھاڑے. سنا ہوگا آپ نے بھی. کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ شیعہ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یہ پرانی باتیں جو کر رہے ہیں، جو پرانے قصے بیان کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کے جو واقعات ہو چکے ہیں ان کو بیان کرنا یہ ویسا ہے جیسے کیا ہے گاڑے ہوئے مردے اکھاڑنا ہے. جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گاڑے مردے اکھاڑنا نہیں چاہتے، ہم اکھاڑے ہوئے مردے گاڑنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. وہ مردے جو تم نے اکھاڑے ہیں، وہ مردے جن میں تم نے جان ڈالی ہے، مر چکے تھے بھائی، دنیا سے چلے گئے، مر گئے، میت ہو گئے تھے، لیکن تم نے جان ڈالی ہے. روایتوں کے ذریعے جان ڈالی ہے، لقب کے ذریعے جان ڈالی ہے، ٹائٹل دے کے جان ڈالی ہے. ابھی مجھے پہلے برادر وکیل کہہ رہے تھے کہ جب تک انسان کے اندر کمال نہ ہو، ٹائٹل سے کمال نہیں ملتا، عنوان سے کمال نہیں ملتا، عنوان لیبل سے القاب نہیں ملتا. بھائی جب تک انسان خود عالم نہ ہو، پوری دنیا عالم پکارے، وہ عالم نہیں بن سکتا. اور اگر خود عالم ہو، پوری دنیا انکار کرے، وہ جاہل نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ. نعرہ حیدری. کیوں؟ اس لیے کیوں ساری دنیا مل کر عالم کا علم نہیں لے سکتی. ڈگریاں لے سکتی ہے، سرٹیفکیٹ لے سکتی ہے، القابات لے سکتی ہے، ڈگریاں لے سکتی ہے، لیکن علم نہیں لے سکتی. اور اسی طرح سے ساری دنیا مل کر جاہل کو علم نہیں دے سکتی. ڈگریاں دے سکتی ہے، لقب دے سکتی ہے، ٹائٹل دے سکتی ہے. جملہ پہلے کہہ چکا ہوں لیکن بات چل پڑی ہے، مختصر اشارہ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے علم کا ہونا اور ہے، ٹائٹل کا ہونا اور ہے. مجھے نصر الدین سے کسی نے سوال پوچھا، ایک بہت بڑی ٹوپی پہن کے آ گیا تو کہا یہ جو ٹوپی وہ تھی جو علماء کی نشانی تھی، جو صاحب علم پہنا کرتے تھے. آ کر سوال کیا، جواب نہ آیا. کہا اتنی بڑی ٹوپی پہنے ہوئے ہو تمہیں جواب نہیں آیا. اس نے کیا کیا، ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی. اب ٹوپی تمہارے سر پہ ہے تو میں جواب تو کہنا کیا چاہتا ہوں، بھائی ٹوپیاں نہیں بولتی، ٹوپیاں بولتی ہے. خدا کو سلامت رکھے. ٹوپیاں نہیں بولتی، کھوپڑیاں بولتی ہیں. کھوپڑیاں خالی ہوں گی تو ٹوپیاں نہیں بولیں گی. ملبوس ہوتا ہے، ایک لباس ہوتا ہے. ملبوس جاہل ہوگا تو لباس نہیں بولے گا، ادا نہیں بولے گی، تباہ نہیں بولے گی، ممبر نہیں بولے گا، مسجد نہیں بولے گی، کرسی نہیں بولے گی، تاج نہیں بولے گا، ممبر نہیں بولے گا، صاحب ممبر بولے گا. ماشاء اللہ. ایک سلوات پڑھ لے محمد بات چلی تھی تجزیہ اور واقعہ سے. ایک ہوتا ہے واقعہ اور ایک ہوتا ہے تجزیہ. واقعہ ہوا کیا ہے، کیا ہوا یہ کیا ہے واقعہ. اب کیوں ہوا، ظالم کون، مظلوم کون، قاتل کون، مقتول کون، یہ کیا ہے، تجزیہ ہے. اب دیکھیے تاریخ